اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والصبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اللہ اپنی لاریب اور بعیب کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ نساء کی ایک مبارک آیت جس کا نشان ہے 58 ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو حوالے کرو ان کو کہ جو امانتوں کے اہل ہیں، امانتوں کو سپرد کرو ان کے جو امانتوں کے لائق ہیں، جو امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ایک اور حکم دیتا ہے اور کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ذریعے سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرنے والا ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو بنیادی باتوں کو محور گفتگو قرار دیا ہے۔ پہلی بات، معاشرے کا نظام چلتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے سے۔ اگر امانتوں کو ان کے حوالے نہ کیا جائے جو امانتوں کے اہل ہیں تو معاشرے کا نظام خراب ہو جائے گا۔ امانتوں کو سپرد اگر ان کے نہ کیا جائے جو امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں تو معاشرے میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ امانتوں کو حوالے کرو، کس کے؟ اہل کے حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ امر کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو حوالے کرو، کس کے؟ اس کے حوالے کرو جو اہل ہے۔ نا اہل کے حوالے امانت، اگر نا اہل کے حوالے امانت ہو جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اگر نا اہل کے حوالے امانت ہو جائے تو معاملات پھر درستگی کی طرف نہیں جاتے۔ آل محمد نے ہمیں حکم دیا سیرت مصطفیٰ پہ چلتے ہوئے کہ اپنی زندگی میں اس بات کا خاص خیال کرو کہ اگر کسی سے امانت لی ہے تو واپس کرو۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے۔ معاشرہ چلے گا تو اس طریقے سے چلے گا۔ یہاں تک کہ میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا نحن نؤدی الامانات ونأمر باداء الامانات حتی
حتی فی الخیط والمخیط، ہم امانتیں ادا کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو پہنچاؤ، امانتوں کو ادا کرو، حتیٰ سوئی اور دھاگا بھی اگر کسی سے لیا ہے تو واپس لوٹاؤ۔ بعض روایات میں ہے فیما قل و جل، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، امانت کو واپس لوٹاؤ۔ اگر تمہارے اندر امانت کو واپس لوٹانے کا ہنر نہیں ہے تو تم شرف انسانیت سے ہٹ رہے ہو۔ یہ پہلا حکم ہے جو آیت میں ہے۔ اور دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہ آفاقی حکم ہے قرآن کا، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ بڑی توجہ چاہوں گا، آج کی اس گفتگو کا موضوع عدل ہے، اگرچہ چونکہ آیت پڑھی تھی تو پہلے ٹکڑے پر بھی مختصر سی تھوڑی سی گفتگو میں نے کی، لیکن موضوع گفتگو عدل ہے، عدل ہی پر گفتگو کرنی، عدل پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں اگر کہیں بد امنی نظر آتی ہے، اگر کہیں کرپشن نظر آتی ہے، سب واویلا کرتے ہیں۔ جو بھی اپنے وجود میں شرافت رکھنے والا انسان ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ آواز بلند کرتا ہے بھائی یہ کرپشن ہے تو غلط ہے، یہ بدعنوانیاں ہیں، یہ نظام کی خرابی ہے، یہ فساد ہے، جو بھی چیز ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہر بندہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ عقل انسانی میں ہضم نہ ہونے والی چیز ہے۔ کوئی بھی عاقل اسے قبول نہیں کرتا کہ کرپشن ہو، یعنی حتیٰ کہ جو کرپٹ ہے وہ بھی کرپشن کو برا کہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ وجہ کیا ہے؟ کرپٹ بھی کرپشن کو، ظالم ترین انسان وہ بھی کہے گا ظلم برا ہے، بدترین انسان وہ کہے گا برائی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے میں اچھائی ہونی چاہیے، انسانی اقدار کا، اسلامی اقدار کا پاس رکھنا چاہیے۔ پوری توجہ رہے، بہت اہم گفتگو ہے۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہے، سورہ مبارکہ نساء 58ویں آیت ہے، ارشاد رب العزت ہے جب فیصلہ کرو تو عدل کے ذریعے فیصلہ کرو۔ اذا حکمتم بین الناس، جب فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ تو کیسے فیصلہ کرو؟ اچھا، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا لوگوں کے بیچ بھی ہماری پارٹی کے لوگ، میرے محلے کے لوگ، میرے علاقے کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء، میرے اقربا، نہیں۔ بڑی توجہ چاہوں گا، قرآن نے ایک اور مقام پر آواز دے کر کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کا کینہ تمہیں اس بات پہ وادار نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ تمہیں کسی سے کینہ ہے، دشمنی ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے علی کی سیرت میں، دشمن قید خانے میں ہے، اس کے ساتھ بھی عدل اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا نام علی ہے۔ حسن بیٹے میرے جانے کے بعد اس نے ایک ضربت ماری ہے، اسے بھی ایک ضربت۔ بڑی توجہ چاہوں گا، گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے۔ بھئی عدل کیا ہے؟ اس عدل کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور عدل کے مقابلے میں وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ بچنے کا حکم دیتا ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا۔ پورا معاشرہ اگر چلے گا تو عدل سے چلے گا، ظلم سے معاشرے نہیں چلتے۔ فخر الدین رازی بہت بڑا مفسر ہے عالم اسلام کا، تفسیر کبیر اس کی مشہور و معروف ہے، سورہ ہود کی 117ویں آیت کے ذیل میں لکھتا ہے الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حکومت کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار کی 72ویں جلد صفحہ نمبر 331 پہ اسی جملے کو نقل کیا کہ حکومت کفر کے ساتھ چل جائے گی لیکن ظلم کے ساتھ۔ آج آپ دیکھیے گراؤنڈ ریئلٹی، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی بھائی یورپ میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے۔ وہ ملک جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ ملک جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلامی اقدار نہیں ہیں، ان کے نظام عدل کی ہم تعریف کر رہے ہیں، ان کے قاضی القضات کی ویڈیوز بنا بنا کے ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو چیف جسٹس ہو تو ایسا ہو۔ بڑی توجہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے
کہ حکومت اگر چلے گی تو وہ عدل کے ساتھ چلے گی. حکومت لا دینیت کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ. دو عالموں کے نام لیے، ایک فخر الدین رازی علماء اہل سنت میں سے، ایک علامہ مجلسی شیعہ عالم ہیں. ان دونوں نے اس بات کو لکھا. یقیناً روایت تو نہیں ہے کوئی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی روایت معصوم سے یا کسی نہ کسی آیت کے مفہوم سے انہوں نے یہ جملہ نکالا ہے. اب چلتے ہیں علماء کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں کہ حضور یہ عدل کیا ہے اور یہ ظلم کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہوں گا، تمہید مکمل ہو جائے گی تو انتہائی گفتگو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. سارے علماء نے یکجا ہو کر جب خامہ فرسائی کی، اپنے قلم کو چلایا تو لغت کی کتابوں میں لکھا. توجہ چاہوں گا کہ بندے کی، عدل یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہیں پر رکھ دیا جائے. بڑی توجہ. عدل کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ دیا جائے. اور ظلم کیا ہے؟ جب اس چیز کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. میں ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے، جو نوجوان دوست ہیں، وہ بھی بات کو سمجھ جائیں. بھائی یہ امامہ ہے، یہ میرے سر پر ہے. جو ٹوپی پہنتے ہیں یا کوئی کیپ پہنتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو سر پہ، دستار جسے کہا جائے، تو دستار کی آبرو یہ ہے، امامے کی منزلت یہ ہے کہ اسے سر پہ رکھا جائے. اب اگر کوئی امامے کو پیروں میں رکھ دے تو کہا جائے گا جی ظلم ہو رہا ہے. کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ امامے پر ظلم ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا، جو جگہ تھی وہ جگہ نہیں دی گئی تو یہ ظلم ہے. عدل کیا ہے؟ کہ عدل یہ ہے کہ جو اس کا مقام ہے اسے وہاں رکھیے. اس کا مقام کہاں ہے؟ کہ سر ہے. اچھا، جوتے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ پیروں میں، وہ پہنا جاتا ہے پیروں میں. اگر کوئی جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لے، بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی توجہ، کہا جائے گا ظلم ہو رہا ہے. بھائی کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ سر پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جوتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے. جوتوں کی عزت یہ تھی کہ وہ پیر ہی میں آتے، جوتوں کی آبرو اسی میں محفوظ تھی کہ وہ پیروں میں آتے. اب جوتوں کو رکھ لیا سر پہ، امامے کو رکھ لیا پیر میں، ہو گیا ظلم. بھائی ظلم کیا ہے؟ خلاف عدل. عدل کیا ہے؟ جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں پر رکھو. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ چاہوں گا. ان جملوں کے اوپر اگر یہ باتیں پہنچ گئی تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ. ایک ساعت، ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک اور مقام پہ میرے نبی نے فرمایا کہ التفکر ساعہ، ایک ساعت کا تفکر خیر من عبادت 70 سنہ یا 60 سنہ. ایک ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کسی نے نجف کے بہت بڑے عالم دین شیخ مرتضی انصاری سے پوچھا تھا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر، ایک ساعت، ایک لحظے، ایک گھڑی کا تفکر، ایک گھڑی کی سوچ بچار انسان کو 70 سال کی عبادت سے افضل مقام عطا کر دے؟ انہوں نے کہا جا کے پڑھو کربلا کی تاریخ. حر نے ایک لحظہ یہ سوچا تھا، یہ غور کیا تھا، یہ فکر کی تھی، یہ سوچا تھا کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے اور میں کہاں کھڑا ہوں. بھائی حر نے عدل کیا تھا. حر کا جملہ ہے، یزیدیوں سے حر نے کہا اخیر نفسی بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یزید کا لشکر ہے جہنم، حسین کا لشکر ہے جنت، بیچ میں کھڑا ہے حر. حر کو ہونا کدھر چاہیے؟ حر نے سوچا کہ مجھے حسین کے پاس ہونا چاہیے، بس حر نے عدل کیا. ساری زندگی کی عبادت سے یہ عدل افضل ہو گیا. اللہ اکبر. جس چیز کا جو مرتبہ ہے، جس چیز کی جو منزلت ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، اسے وہ جگہ دی جائے تو اسے عدل کہتے ہیں. مصطفیٰ آئے اور جس چیز کو جس مقام پہ رکھنا تھا نبی نے آ کر رکھا. مشرک معاشرہ، بت پرست معاشرہ، بدترین معاشرہ، لہو و لعب میں مشغول معاشرہ، عیاشی میں مشغول معاشرہ، بدترین اقدار رکھنے والا معاشرہ، انسانیت سے دور معاشرہ. اس معاشرے کی ایک قدر تھی، ایک رسم تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی، زندہ درگور قبر میں اتار دیا.
منو مٹی چلے دبا دیا. بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ وہ لڑکی جسے پھول کی طرح ماں کی گود میں ہونا چاہیے تو اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ جسے ماں کی آغوش میں ہو، عدل تو یہ ہے کہ اسے ماں کی آغوش میں رکھا جائے، عدل تو یہ ہے کہ وہ باپ کی گود میں آئے، عدل تو یہ ہے اسے شفقت پدری ملے، عدل تو یہ ہے اسے ماں کی ممتا ملے. ساری چیزیں چھین کے اگر اسے قبر میں اتارا جائے تو یہ ظلم ہے. مصطفیٰ نے اس دختر کش معاشرے میں آواز بلند کی، کہا ان البنت رحمت، بیٹی خدا کی رحمت ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے یہ مصطفیٰ کا فرمان، یہ آواز عدل ہے، بیٹی خدا کی. بھائی رحمت کو مشرک معاشرہ لعنت سمجھ رہا تھا، جب لعنت سمجھ رہا تھا تبھی تو دفنا رہا تھا. مصطفیٰ نے آواز عدل بلند کی، کہا کہ بیٹی خدا کی. ایک اور مقام پر کہا ان من یمن المرأۃ ان تکون اول اولادها بنتا، عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. بھئی آپ آج کا معاشرہ دیکھ لیجئے، شادی ہوتی ہے سب سے پہلے بیٹا ہو، بیٹا، بیٹے کی دعا کرو. کیوں؟ مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، برکت یہ ہے، خیر یہ ہے، اللہ اکبر، عدل یہ ہے. یہ آواز عدل ہے جسے مصطفیٰ نے بلند کیا. یہ عدل کی آواز ہے. جو چیز جیسا اس کا حق، جیسی اس کی منزلت، اسے وہ دے دی جائے. اسے کیا کہا جائے گا؟ عدل کہا جائے گا. اب جو اللہ کے پاس سے سارے پیغامات لانے والا پیغمبر ہے، کیا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے تھوڑا سا اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑی اور غور کیجئے. عدل یہ ہے جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھ دیا جائے. توجہ توجہ توجہ. ظلم یہ ہے کہ جو اس کا مقام ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. ساری زندگی یاد رکھیے، ساری زندگی مصطفیٰ کی عدل سے جڑی ہوئی ہے. کوئی ایک مقام آپ ایسا نہیں لا سکتے اس مقام کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ نعوذ باللہ خلاف عدل ہے، ورنہ تو آپ کا اسلام مشکوک ہو جائے گا، آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے اگر ذات مصطفیٰ پر اعتراض کیا. ہر عمل میں قرآن کی ایک کے بعد ایک آیتیں ہیں. نبی گناہ نہیں کرتا، نبی معصوم ہے، نبی سے خطا نہیں ہے، نبی سے لغزش نہیں ہے، نبی سے کوئی مسٹیک نہیں ہے، نبی سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، جو کہے وہ حق ہے، جو کرے وہ حق ہے. اب یہ نبی ہے، یہ جانتا ہے کہ عدل کیا ہے. یہ جس چیز کو جہاں پر رکھے اسی کو عدل کہتے ہیں. اگر کسی چیز کو کہیں سے ہٹا دے کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. دیکھیے مصطفیٰ کی ذات پر اعتراض ممکن نہیں ہے، عدل ہے. جو نبی کرے وہ حق ہے. نبی خلاف عدل کچھ بھی نہیں کریں گے. نبی جیسا کریں گے وہی کیا ہوگا؟ حق ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے عدل کا. نبی کہے، اب قرآن ہے، سورہ مبارکہ نحل میں آواز دی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اگر کچھ کہو تو کہنے میں بھی عدل کرو. جو اللہ مسلمانوں سے تقاضا کر رہا ہے کہ کہنے میں عدل کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا نبی گفتار میں عدل نہ کرے. گفتار میں عدل اللہ کو چاہیے، رفتار میں عدل اللہ کو چاہیے، کردار میں عدل اللہ کو چاہیے. بڑی توجہ، وہ اللہ ہے، وہ عادل ہے، اس کا نبی بھی. تھوڑا سا گفتگو کو مشکل بناؤں گا لیکن آپ لوگوں کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے، بھئی عدل کیوں کیا جائے اور ظلم کرنے والا ظلم کیوں کرتا ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا. ظلم کرنے والا ظلم اس لیے کرتا ہے کہ کبھی جاہل ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. جاہل ہے، نادان ہے، وہ جو کسی نشے میں لگ گیا ہے، کسی حرام کام میں لگ گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ اپنے تھوڑی سی دیر کے مزے کو، تھوڑی سی دیر کی شہوت کو، تھوڑی سی دیر کی حوث کو مد نظر رکھتا ہے اور وہ حرام کام کرتا ہے. اسے اس کا نقصان معلوم ہی نہیں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے نہیں، تو اپنے آپ پر ظلم کیا جہالت کی وجہ سے. تو حضور جو جاہل ہو وہ ظلم کرتا ہے. اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ علیم ہے، نادانی کا کوئی تصور نہیں ہے. حضور ظلم کیوں ہوتا ہے؟ کہا ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی قدرت لوگوں پر، اپنی دھونس لوگوں پر جمانی ہوتی ہے.
بتانا ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کوئی نہ مانے یا کوئی مانے وہ اللہ اکبر ہے۔ میں مانوں تو بھی اللہ اکبر، میں نہ مانوں تو بھی اللہ اکبر۔ اسے اپنی دھوس جمانے کی، اپنی قدرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اپنی غنڈہ گردی کے لیے بسا اوقات ظلم کرتے ہیں، معاشرے میں اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم صاحب قدرت ہیں ظلم کرتے ہیں، اسے یہ بتانے کی ضرورت۔ بعض اوقات لوگ ظلم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ اب یہ کوئی بندہ گھر میں سو رہا ہے بے خبر، اس کی گھنٹی بجا کے بھاگ جائے، ابھی جو گھنٹی بجا کے بھاگنے والا یہ ظالم ہے، اگلے کی نیند خراب کر، اس سے پوچھے بھائی کیوں تم نے گھنٹی، اس کو خود بھی نہیں معلوم ہے، بس یہ اپنا کہہ رہا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ کیسا انجوائے ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اذیت دی جائے؟ اس کا مطلب یہ نفسیاتی مریض ہے۔ یا ایک کوئلہ لیا اور پوری دیوار پہ سفید جس پہ چونا ہوا تھا پھیرتے ہوئے چلے گئے، میاں یہ کام کیوں کیا؟ نفسیاتی مریض ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ دوسروں کی سفید دیوار خراب کرنا ظلم ہے، کوئلے کو سفید دیوار پہ رگڑنا ظلم ہے۔ بھائی ظلم کیوں کیا؟ مریض ہے، لاؤبالی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ، وہ جس کا عرش اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، نہ اس کو خوف ہے، نہ وہ نادان ہے، نہ کسی مرض کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے مجبوری کی وجہ سے، جو ہر مجبوری سے آری ہو وہ اللہ عادل نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بھائی وہ ظلم کیوں کرے گا؟ کوئی وجہ تو ہو، وجہ ہے ہی نہیں، جب وجہ نہیں ہے تو وہ ظلم۔ توجہ۔ اب اس اللہ کے کچھ بندے ہیں، وہ بندے بھی اتنے عادل ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کو داد دینی پڑتی ہے۔ کتنے عادل بندے ہیں جو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، جو کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاتے نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ عدل کرنا ہے تو وہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ عدل سے فیصلہ کرتے ہیں، خلاف عدل فیصلہ۔ آج معاشرے میں آوازیں اٹھتی ہیں، خدا ہم سب کو ہدایت دے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، ایسا سانحہ ہو جائے جس کا اسے کوئی ریزن نہیں مل رہا ہوتا تو وہ سر جھکا کے کبھی پریشانی کے عالم میں، کبھی جو ہے بلبلاتے ہوئے، کبھی کسی بھی موڈ میں کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شرم آنی چاہیے، خدا کی طرف نسبت ظلم دے رہے ہو۔ خدا تو عادل ہے، خدا کسی پر ظلم، قرآن نے ایک نہیں 25 مقامات پر کہا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم، وہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہنے میں عدل کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ سورہ نحل میں اس نے آواز دی عدل کرو اور احسان کرو۔ جو عدل و احسان کا حکم دے، جو اپنے پیغمبر کو حکم دے کہ عدل کیجئے گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، وہ خود کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اس کے نبی نے بتایا میں اس کا بندہ ہو کہ اتنا عادل ہوں تو وہ اللہ ہو کہ کتنا عادل ہوگا۔ اس نبی کے وسیع نے نہج البلاغہ میں عجیب جملہ کہا، جب پوچھا گیا توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، اگر یہ میرا جملہ پہنچ گیا میں سمجھتا ہوں ساری گفتگو ایک طرف ہے اور یہ امیر کا جملہ ایک طرف ہے۔ نہج البلاغہ قصار الکلم میں توجہ سے بات فرمائیے گا، فرمایا التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، توحید یہ ہے کہ اسے سوچو مت، توحید یہ ہے کہ اسے سوچو مت، عدل یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی الزام نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بھی تہمت، کوئی بھی سوء ظن، کتنے لوگ ہیں جو یہ جملے کہتے ہیں، اللہ کو میں ہی ملا تھا، عورتیں روتے ہوئے کتنا کہتی ہیں، گھر میں موت ہو جائے پورے محلے میں اللہ کو میرا ہی جوان بیٹا نظر آیا تھا۔ یہ اللہ کے عدل پر اعتراض کر رہی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے کسی پر ظلم، اس کا پیغمبر بھی کسی پر ظلم، اس کے پیغمبر نے ساری زندگی عدل کے ساتھ گزاری ہے۔ پوری زندگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے مجھ پر ظلم کیا۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر ظلم کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو نبی پر الزام لگایا اس کا دین سے، ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق۔ اب پوری توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا، نبی نے
عدل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، دیکھیے آیت میں 2 حکم تھے، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک حکم تھا امانتوں کو سپرد کرو ان کے جو اہل ہیں، دوسرا حکم تھا جب فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ دیکھیے گفتگو کہاں آگے جڑ رہی ہے، اور جو صاحبان ولا ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، وہ اس جملے کا میں سمجھتا ہوں لطف لیں گے۔ آیت سن لیجئے، ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تعدلوا بالعدل۔ اللہ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ امانتیں ان کے سپرد کر دو جن کی ہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے بیچ جب فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ نبی نے ساری زندگی علی کے فضائل بیان کر کے آیت کے دونوں پہلوؤں پر عمل کیا۔ ہر فضیلت علی کی ہے، امانتیں علی کے حوالے کر دی، اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جس کی فضیلتیں ہیں، بڑی توجہ بڑی توجہ، ساری زندگی نبی نے علی کے فضائل بیان کیے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ بھئی دیکھیے، کبھی میں فضیلتیں بیان کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، 2-4 بڑا چڑھا کے بیان کر دی، لوگ کہتے ہیں بھئی بہت ہو گیا، بھئی اتنی نہ کرو، اتنی ان کی ویلیو نہیں ہے، اتنی ان کی قدر نہیں ہے، اتنا ان کا جو ہے معیار نہیں ہے، تو بہت زیادہ بڑھا دیا، ان کی شان میں غلو ہو گیا۔ اور ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کوئی بندہ میٹرک پاس ہو، آپ کہیں کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو لوگ کہیں گے یہ نہ کریں، آپ میٹرک پاس بتائیے، ٹھیک ہے وہ A1 گریڈ سے پاس ہوا ہے، یہ بتائیے کہ A1 گریڈ سے پاس ہوا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے، لیکن اسے بیٹھے بیٹھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا دینا انصاف نہیں ہے۔ بڑی توجہ، نبی نے ساری زندگی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم کے میدان تک اور اپنی آخری سانس تک علی کے فضائل بیان کیے۔ کسی کو حق نہیں ہے وہ یہ کہے، اللہ اکبر، کہ نبی نے کوئی جملہ محبت پہ بڑھ کے کہہ دیا، نبی نے کوئی جملہ اضافی کہہ دیا۔ بھائی جملہ کہنا تو دور کی بات ہے، نبی کے اشاروں پر بھی کوئی معترض، نبی کی نگاہوں پر بھی کوئی معترض۔ بڑی توجہ چاہوں گا، میں نے کئی مجالس میں اس جملے کو پڑھا ہے، لیکن آج موضوع سے مربوط کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ عدل میرا موضوع ہے، نبی کی محفل تھی، نبی کی مسجد تھی، نبی کا منبر تھا، نبی کے لوگ تھے، نبی کے چہیتے تھے، نبی سے پیار کرنے والے، نبی پہ جان نثار کرنے والے، شمع رسالت کے پروانے، سب کو نبی دیکھ رہے تھے، سب کی باتیں نبی سن رہے تھے۔ لیکن جب ابو طالب کے لال نے محفل میں قدم رکھا، علی کے سامنے بیٹھے، اب نبی کی نگاہیں رک گئی علی کے جمال پر، علی کے چہرے پر، علی کے روح انور پر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھئی اعتراض نبی کی نگاہوں پر ہے کہ یہ نبی کی نگاہیں ادھر آ کر رکی کیوں؟ میں کہوں گا اعتراض نہ کرو، نبی عادل ہے، نگاہوں کا عدل یہ ہے کہ وہ علی کے چہرے پر رکی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، یہ عدل مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر۔ اور عدل بھی اس بلندی کا عدل کہ جب معترض نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، تو نبی نے اس عدل کی بلندی بتائی، کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، یہ عدل بھی بڑا عدل ہے۔ نگاہیں نبی کی ہیں، عدل نبی کی نگاہوں میں ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، بندگی خدا کی ہو رہی ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی عبادت ظلم ہے، اور کیجئے گا، بھئی نبی کی عبادت ہے، عدل ہے۔ اب لوگوں نے، اعتراض کرنے والوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں جو نبی کے مقام سے واقف نہیں تھے، نبی کی عظمت سے واقف۔ نبی عادل ہے، غدیر کا میدان جب آیا کیسی گرمی تھی؟ تاریخ میں اہل سنت علماء نے کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ جو عبا ہے جو ہم کاندھے پر ڈالتے ہیں، گرمی کا عالم یہ تھا کہ جو معاشرہ تھا پورا کا پورا، نبی کے ساتھ جو معاشرہ تھا وہ گرمی سے تپ رہا تھا، اور تپش کا عالم یہ تھا کہ کبھی وہ عبا اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے تھے کہ اوپر سے جل رہی ہے،
کبھی ابا پیروں اور قدموں تلے کر لیتے تھے کہ پیر نیچے سے جل رہی ہے، کبھی اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ جاتے تھے کہ تھوڑا سایہ مل جائے۔ گرمی کا عالم یہ ہے، مورخوں نے لکھا کہ اگر کچا آلو اس گرم زمین پہ رکھ دیا جائے تو وہ آلو پک جاتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، ایسے میدان میں مصطفیٰ نے روکا۔ مصطفیٰ ہے عادل، عدل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے گرمی، جس قسم کی گرمی ہو رہی ہے اس وقت، اور وقت میرا ہے مثال کے طور پہ 50 منٹ جو مجھے دیا گیا ہے، یا 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، اور میں آپ کو 2 گھنٹے بٹھا کے رکھوں تو لوگ کہیں گے کہ قبلہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ اتنی گرمی میں ہم آ گئے سننے تو انہوں نے تھوڑا سا بھی ہمارا لحاظ، جلدی ہماری جان چھوڑ دیتے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، یہ گرمی کچھ گرمی نہیں ہے، یا تو پھر چھت ہے، یا تو کھلا آسمان تھا، سورج سوا نیزے پر ہے۔ بڑی توجہ، سب کو نبی نے انتظار کرایا۔ بھائی وہ جو آگے چلے گئے تھے، جو واپس آ رہے تھے، وہ بھی تو منتظر ہی تھے نا، وہ بھی پریشان تھے کہ کیوں واپس بلایا، وہ بھی انتظار میں۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جو جلدی بلایا کہ جلدی آ جاؤ بھائی، اور جو بیچ میں ہیں جو ان دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو 3 تھے جو انتظار کر رہے تھے، 3 گروہ، 3 لوگ کہ نبی اعلان کیا کریں گے۔ نبی نے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ۔ اب کوئی پوچھے یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ کوئی اور ہاتھ لے لیتے؟ سوال تو ہے۔ ہم کہیں گے نہیں حضور، یہ آپ کا اعتراض وارد نہیں ہے، نبی عادل ہیں، نبی جانتے ہیں کہ اس ہاتھ کو بلند کرنا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، جو پیچھے رہ گئے ان کو بلایا، جو آگے بڑھ گئے ان کو بلایا، جو وہاں منتظر ہیں ان سے کہا انتظار کرو۔ اب سب کے سب دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے۔ نبی نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے۔ نبی گفتار میں بھی عادل ہیں، رفتار میں بھی عادل ہیں۔ اگر نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ بھی عدل ہے۔ اگر علی کو اٹھایا تو یہ بھی عدل ہے۔ کسی کو اعتراض کا حق۔ بڑی توجہ، اب ہوا ظلم۔ جس چیز کا جو حق ہے اسے دیا جائے، جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہ جگہ دی جائے تو یہ عدل کہلائے گا۔ اگر میں چینی آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں، چینی ایک چیز ہے، اور اس کے لیے لفظ نمک کو استعمال کروں تو یہ ظلم ہے۔ اور کیجئے گا، دقیق گفتگو ہے۔ لا کے رکھیے چینی شکر اور کہوں کہ یہ نمک ہے تو آپ کہیں گے ظلم ہو رہا ہے، چینی کو نمک کہا جا رہا ہے۔ اور اگر میں نمک لا کے رکھ دوں اور کہوں چینی ہے تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ نمک بنا تھا اس نمکین مادے کے لیے، اور لفظ چینی بنا تھا اس شکر مادے کے لیے، میٹھے مادے کے لیے۔ میں نے لفظ بدل دیے، نمک کو چینی کہہ دیا، چینی کو نمک، تو کہا حضور لفظ اور معنی پر ظلم ہو گیا۔ غور کیجئے گا خدا را، جس معنی کے لیے جو لفظ بنا تھا اسے وہاں رکھا ہی نہیں۔ اب نبی نے مجھے نہیں معلوم کس معنی میں کہا تھا، کہ من کنت مولا جو کہا تھا وہ اعلان کس چیز کا تھا۔ بڑی توجہ۔ اب یہ کہ جب ظالم کو یہ سمجھانا ہو کہ میاں یہ ظلم ہے، دیکھیے یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کوڑے مارنے والا جو کہ ظلمن لوگوں کو کوڑے مار رہا تھا ناحق، اللہ آگ کے کوڑے برسائے گا حشر کے میدان میں۔ جس نے ایک بھی کسی پر رتی برابر ظلم کیا ہو، اس پر جب عذاب الہی نازل ہوگا تب وہ درد میں تڑپے گا۔ توجہ توجہ توجہ، جس نے کوڑا مارا اسے اللہ کوڑا مارے گا، جس نے لاٹھی ماری اسے اللہ لاٹھی مارے گا، جس نے تلوار چلائی ناحق اللہ اس پہ تلوار چلائے گا، آگ کی تلوار چلے گی۔ بھائی ہوگا کیا؟ اب ظالم کو احساس ہوگا کہ مظلوم کو درد کیسے ہوا۔ اب ظالم جب تڑپے گا تو اسے معلوم ہوگا مظلوم پر
کیا گزری تھی. اور جو ظالم کا دن ہے وہ کہیں زیادہ برا ہے اس دن سے جو مظلوم کا دن ہے. مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوا وہ کم ہے، وہ دنیا کا ظلم ہے. ظالم کے اوپر جو عذاب آئے گا قیامت میں وہ بدترین ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ظالم کو سمجھاتا ہے کہ تم نے جو ظلم کیا وہ ایسے کیا ہے. کبھی کبھار بندے بھی یہی طریقہ اپنا لیتے ہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ حضور یہ ظلم ہو رہا ہے. اب نبی تو کہہ گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے. اب آپ لڑتے رہیے بھئی یہ مولا دوست کے معنی میں ہے کہ مولا آقا کے معنی میں ہے. نبی نے سردار کہا تھا کہ نبی نے دوستی کا اعلان کیا تھا. اور جو کہہ رہے ہیں کہ دوست، پہلا سوال تو ان سے یہ ہوگا کہ کیا اب تک دوست نہیں تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ نے تو قرآن پڑھ کے سنا دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح کی آخری آیت، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبتیں کرتے ہیں. قرآن جن کی محبتوں کا اعلان کر چکا، بہت پہلے کر چکا، آپ نبی کی آخری عمر میں آ کے دوستی کا اعلان کروا رہے. غور کیجئے، دیکھیے غور کی گفتگو، عقل کی بات ہو رہی ہے، عدل کی بات ہو رہی ہے. بہرحال جس نے نہیں سمجھا کہا نہیں بھائی دوستی کا اعلان تھا. بہرحال دو دوست تھے، ان میں بھی دوستی کی بات ہوئی، ان میں بھی محبت کی بات ہوئی اور نبی کا فرمان آیا، گفتگو ہوئی ہے عدل اور ظلم کی. ایک دوست نے کہا کہ دیکھو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو اپنا سردار مانتا ہوں، آقا مانتا ہوں. بڑی توجہ، بڑی توجہ. تو اگر میں ان کو آقا مانتا ہوں اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں آقا ہوں تو اس کے علی آقا ہے، تو لفظ مولا کا معنی آقا ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں آقا نہیں. بھئی آقا کہنے میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج واقع ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کہنے لگا یہ معنی دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کے. حضور سمجھیے گا عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں. بعض اوقات ایک لفظ کا معنی بدل لینے سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے. حضور ظلم ہو رہا ہے، مولا کا معنی دوست. اس نے کہا یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. یہ جملہ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ظلم نہ کرو. مولا کو دوست کے معنی میں نہ لو. نبی میرے دوست تھوڑی ہے، نبی میرے آقا ہے، نبی میرے سردار ہے، نبی میرے لیے حجت ہے، نبی اللہ کے خلیفہ ہے، نبی اللہ کے جانشین ہے. میں ان کا ایسے احترام کرتا ہوں ویسے ہی علی کا بھی احترام کرتا ہوں. کہنے لگا نہیں دوست دوست دوست. گفتگو ہوتی رہی، انسنی ہو گئی بات، نتیجہ کوئی نہیں نکلا. ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے کبھی کچھ سزا دینی پڑتی ہے. دونوں دوست رخصت ہوئے. ایک دوست جو کہہ رہا تھا کہ مولا دوست کے معنی میں ہے وہ نکل کر چلا گیا. اب دوسرا دوست پریشان تھا، میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو آقا کہا جائے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو سردار کہا جائے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو سید مانا جائے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو حجت خدا مانا جائے. بڑا سوچا، سمجھ میں آیا کہ اب مجھے بھی ظلم کرنا پڑے گا. میں قرآن نے بھی کہا ہے من اعتدی علیکم، جو تم پر تجاوز کرے، جو تم پر ظلم کرے، تم بھی اس پر ظلم کرنے کا حق رکھتے ہو، تم بھی ویسے ہی جواب دینے کا حق رکھتے ہو. اب اس کو لگا کہ اس کا دوست اس پر ظلم کر رہا ہے، ساری رات اس کی کھا گیا یہ کہتے ہوئے کہ مولا دوست کے معنی میں کتنی نہ جانے چائے پی گیا، کتنا کھانا کھا گیا، لیکن بس حل نہیں ہوا. دوست نکل کے جا چکے. ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے ظلم کا جواب ظلم سے کیسے دیا گیا اور معاملہ کیسے حل ہوا. اس نے اپنے دوست کو فون کیا، کہا واپس آ جاؤ. دوست جا چکا ہے، کافی دور جا چکا ہے، 30-40 کلومیٹر نکل کے آگے جا چکا ہے، دوسرے شہر کی طرف رواں دوا ہے. فون ملایا کہ واپس آ جاؤ. ہو کیا بات ہے بھائی؟ کہا واپس آ جاؤ، ذرا ضروری کام، بڑا ارجنٹ کام، بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے. کہا نہیں ابھی تو تم سے مل کے گیا، ساری رات تمہارے پاس بیٹھا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا پھر کبھی آؤں گا. کہا نہیں تمہیں میری دوستی کی قسم واپس آ جاؤ، بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے. کہنے لگا بھائی کیا بات ہے؟ کہا نہیں واپس آؤ تو بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا. یہ 30-40 کلومیٹر کا پیٹرول جو جانے میں ضائع ہوا، پھر واپس آیا ظاہر لوٹ کر. اب جو واپس لوٹ کر آیا 1-2 گھنٹے کے بعد دوست کے پاس پہنچا. کہا کیا ماجرا ہے؟ تم نے دوستی کی اتنی قسمیں دی، واپس کیوں بلایا مجھے؟ کہا حضور بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کا دوست ہوں. بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ. یہ کیسا مذاق ہے
کہ تم نے مجھے 40 کلومیٹر میں جا چکا تھا واپس بلا کے صرف یہ بتایا کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں؟ کہ حضور یہ کام نبی کریں تو کیسا ہے؟ جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا، اور بتایا کیا؟ علی میرے دوست، میں علی کا دوست، ہم سب ایک دوسرے کے دوست۔ خدا را ظلم نہ کرو، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ علی کو آقا مانو جیسے نبی کو آقا مانتے ہو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اہل کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے ذریعے سے کرو۔ حسین ابن علی جو کربلا پہنچے ہیں تو قرآن کی میں سمجھتا ہوں اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتوں کو اہل کے حوالے کرو۔ یہ حسین کے پاس جو امانتیں ہیں ان کی اہل فقط زمین کربلا ہے۔ حسین امانتوں کو اس زمین کے حوالے کرنے آئے ہیں جو زمین اہل ہے۔ یہ کربلا کی زمین ہے، یہ کربلا محلہ ہے، لیکن حسین عادل ہیں، حسین عادل نبی کے عادل نواسے ہیں۔ حسین نے عدل کے سارے تقاضے پورے کیے۔ رہتی دنیا میں کوئی حسین ابن علی پر یہ الزام نہ لگائے کہ حسین نے ظلم کیا تھا، غیروں کی زمین میں اپنے لوگ دفنا دیے۔ حسین نے 60 میل مربع زمین 60,000 درہم میں خریدی۔ یہ کربلا جو ہے یہ حسین کی ملکیت ہے۔ حسین نے یہاں بھی درس دیا کہ میں عادل نبی کا عادل نواسا ہوں، میں کسی پر ظلم، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں عادل نبی کا عادل نواسا ہوں۔ اور یہ عدل کا تقاضا تھا کہ حسین نے ہدایت کے اصولوں کو پورا کیا، اپنی پہچان کروائی، مجھے پہچانو، میرے سر پر امامہ اللہ کے رسول کا ہے۔ خدا کی قسم 20 سال ہو گئے ہیں مجھے جملے پڑھتے ہوئے، نہ جانے ان جملوں میں کیسی غربت ہے۔ 32,000 لوگ جن کے سامنے غریب کربلا کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں میرے سر پر امامہ رسول کا ہے۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے سر پہ جو امامہ تھا، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ امامہ حسین کے سر پر آتا۔ ظلم ایسے ہوا کہ حسین کو سر برہنہ کر دیا گیا۔ تبرکات امامت حسین کے زیب تن تھے، یہ عدل تھا۔ ظلم ایسے ہوا کہ حسین کا لباس پارا پارا کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، یہ حسین ابن علی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میرے ہاتھوں میں عصا رسول کا عصا ہے، میں نے جو تلوار حمائل کی ہے یہ تبرکات رسالت میں ہے۔ یہ گھوڑا، یہ حیوان جس پر میں سوار ہوں، یہ رسول اللہ کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا جس کا نام مرتجز ہے، بعض روایات میں میمون ہے۔ ساری نسبت حسین نے اپنی رسول سے بتائی اور ان لوگوں کو ابھارا اس بات پر کہ وہ عدل کی طرف آئیں اور جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دیں اور پہچانے یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن ظالموں پر حسین کی نصیحت کا جب کوئی اثر نہ ہوا تو حسین نے جملہ کہا کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہی، کیوں؟ لأنہ ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ آسان کر دو اپنے موضوع کے مطابق، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس پیٹ میں جگہ رزق حلال کی تھی، عدل یہ تھا کہ تم پیٹ میں حلال قرار دیتے۔
تم نے ظلم کیا، پیٹ میں حرام کو رکھا. یہ ظلم ایک ایسا ظلم ہے کہ معصوم کی نصیحت اثر نہیں کر رہی، حسین کا کلام ہے اثر نہیں کر رہا. یہ عجیب رات ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، لیلۃ عاشوراء. حسین نے اس رات اپنے لوگوں کو جمع کیا، ان میں خطبہ دیا، اور اس کے بعد حسین ہے، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے. یہ حسین کے جملے ہیں، دیکھو یہ میری جان لینے آئے ہیں. یہ جو 9 محرم کا دن ہے، اس 9 محرم کے دن شمر ایک لشکر کے ساتھ پہنچا ہے، اور لشکر لاتے ساتھ ہی عمر ابن سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حکم یزید یہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ یا تو بنا کسی قید اور شرط کے حسین سے بیعت لی جائے، یا اعلان جنگ کر کے حسین کا سر کاٹا جائے. عمر ابن سعد نے کہا جس حسین کو میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں جھکے گا، کیونکہ حسین کے سینے میں، یہ عمر ابن سعد کا جملہ ہے، حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے. عمر ابن سعد نے کربلا میں اعلان کیا کہ کل علی نہیں جھکا، آج حسین نہیں جھکیں گے. دونوں کے نہ جھکنے کا اعلان ہو گیا. حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد جملہ کہا، چلے جاؤ، اعلان جنگ ہو چکا ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، چلے جاؤ. اب ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے. ہم ہوتے وہاں پہ، ہمارے دل میں بھی ہوتا کہ اگر یہاں سے چلے گئے تو کل تو جائیں گے جہنم میں. حسین وہ کریم ہے جس نے کہا کہ کل کی فکر نہ کرو، کل بھی تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اچھا، یہ مقتل ہے، شیعہ سنی دونوں مقتلوں نے لکھا. اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ لوگ تھو تھو کریں گے، لوگ تمہارے خلاف بات کریں گے، تو میں اپنے گھر والوں میں سے ہر بندے کے ساتھ ایک بندہ کر دیتا ہوں. کوئی پوچھے نا کہ حسین کو چھوڑ کر آ گئے تو کہنا حسین کے گھر والوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں. حسین نے اتنی وسعت قلبی کے ساتھ جانے کی اجازت دی. لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے واللہ لو قتلت ثم نشرت ثم اقتل ثم احیا ثم اذرا. خدا کی قسم اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ایک اور زندگی ملی، وہ بھی حسین پہ قربان کروں گا. واللہ لأطعن رمحی فی صدورہم، خدا کی قسم میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں گھوپوں گا، خدا کی قسم میں اپنی تلوار دشمنوں پر چلاؤں گا. اگر میں اسلحہ میرے پاس نہ رہا، ہتھیار میرے پاس نہ رہا، نہ نیزہ رہا، نہ تلوار رہی، نہ تیر رہے، نہ تبر رہے، تو میں خاک پر سے خاک اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکوں گا. میں دشمن کی طرف پتھر پھینکوں گا، لیکن حسین کو اکیلا نہیں کروں گا. زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، کہنے لگے اگر 70 زندگیاں ملی، ہر زندگی حسین پر قربان ہو. ہر شخص اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑتا ہو، انہوں نے وفا کا یقین نہ دلایا. اہل بیت کے گھرانے کے لوگ، ہر بندہ اپنی وفا کا یقین دلا رہا. روایات میں ملتا ہے کہ حسین نے اپنے ایک بھتیجے سے جو انتہائی کم سن ہے، 13 سے 14 سال کا سن ہے، قاسم بیٹے تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ یا غماہ الموت عندی احلا من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے. قاسم بیٹے کل تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے. حسین کے جملے شب عاشور، وَلَكِنَّكَ تَبْلُو بِبَلَاءٍ عَظِيمٍ، لیکن قاسم بیٹے ایک مصیبت ایسی ہے جو پورے شہداء میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی سوائے تمہارے. ابھی جا کے مقتل پڑھیے گا، قاسم کا وہ کون سا اعزاز ہے، وہ کون سا درد ہے جو صرف قاسم کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. ہاں وہ درد اتنا سا ہے، حسین کا بھی اگر لاشا پامال ہوا تو شہادت کے بعد اکیلا قاسم ہے جسے زندہ زندہ پامال کر دیا گیا. یہ بلائے عظیم حسین نے شب عاشور بتائی ہے. شب عاشور حسین کی اس عظیم رات کا ایک حصہ تلاوت قرآن میں گزرا ہے. مہلت ہے بھائی، کس بات کی مہلت ہے؟ انی احب تلاوت القرآن،
حسین قرآن ناطق ہے، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، ساری رات حسین تلاوت قرآن میں، تسبیح میں، تحلیل میں مشغول رہے۔ حسین کے صحابہ بھی ما بین راکع و ساجد و قائم، کوئی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لہم دوی کدوی النحل، ان کی تسبیح و تحلیل کی آواز دور سے ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز۔ جہاں ساری عبادتیں ہو رہی ہیں وہاں ابو الفضل عباس کی ایک عبادت ہے، ایک نیزہ لے کر زینب کے خیمے کے آگے کھڑے ہیں، میری بہن کو ڈھارس رہے، بھائی حفاظت پہ موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ شب عاشور ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اسی رات میں نے ایک منظر دیکھا، وہ حسین جس نے رات عبادت کے لیے مانگی، سمجھیے گا عدل کسے کہتے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے، میں گھبرا گیا، حسین اکیلے خیمے سے نکلے ہیں، شب عاشور کا واقعہ، میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا، کہیں میرے مولا کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ راوی کہتا ہے میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اچانک ہی میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں صحرائے کربلا، خاک کربلا کی طرف حسین کے ہاتھ بڑے زمین سے کچھ چیزیں چن رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، نافع تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں گھبرا گیا کہیں کوئی خطرہ نہ ہو اس لیے آپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ آپ کیا چن رہے ہیں؟ نافع مجھے معلوم ہے کل عاشور کے دن میرے بچے صحرا میں دوڑیں گے، میں خاک سے کانٹے چن رہا ہوں کہیں میرے بچے زخمی نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا اللہ رے صبر حسین، جو کانٹے چن رہا ہے کہ بچوں کے پیر زخمی نہ ہو، اسی کی گود میں اصغر کے گلے میں وہ تیر لگا کہ بچہ ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ شب عاشور ہے عزادارو، بڑی قیامت کی شب ہے۔ ایک ایک کو حسین نے واپس آ کر منازل دکھلائی، ان کی جگہ بتلائی، عدل کے تقاضوں کو پورا کیا۔ زہیر تمہارا یہ مقام ہے، حبیب تمہارا یہ مقام ہے، مسلم تمہارا یہ مقام ہے، جنت والی جگہ بھی دکھائی، اور کربلا میں کون کہاں گرے گا یہ بھی بتلایا۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن جب قریب آنے لگا، ماؤں نے بچوں کو بلایا خیموں کی طرف، وصیتیں کرنا شروع کی۔ ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کل کوئی کنجوسی نہ کرے، کل کوئی بخل نہ کرے، سب اپنی جان حسین پر نچھاور کر دینا ورنہ ہم اپنا دودھ تمہیں نہ بخشیں گے۔ بچوں نے ماؤں کی خواہش کو پورا کیا۔ عاشور کا دن آیا، ہر ایک حسین پر قربان ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، جب کوئی باقی نہ رہا اب حسین میدان میں آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی کربلا کے بن میں گیا شہید ہونے کے لیے، حسین آگے بڑھے، حسین نے سوار کرایا، عباس کو حسین نے سوار کرایا، اکبر و قاسم و اول محمد کو حسین نے سوار کرایا، اپنے غلاموں کو حسین نے سوار کرایا۔ لیکن اب جب باری حسین کی آئی، اب حسین کو کوئی سوار کرائے گا یا نہیں؟ اکیلے کھڑے ہیں حسین، آنکھوں میں آنسو ہے ذوالجناح کی، ذوالجناح بھی رو رہا ہے غربت حسین پر۔ ایسے میں حسین نے دیکھا کہ خیمے سے بہن نکلی، حسین کی غریب بہن زینب، آجا میرے ماں جائے، میں تجھے سوار کراؤں۔ صبر یا صبر حسین ہے یا زینب کا صبر جو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مقتل کی طرف بھیجتی ہے اور پھر جنازے پہ کھڑے ہو کر کہتی ہے اللہم تقبل منی ھذا القربان، اے میرے پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔